يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. مولا آپ سب کو اپنے سامان میں رکھے. الہی امین. تمام مومنین مومنات کی خدمت ایک مجرب سورہ لے کر حاضر ہوئی ہوں. اس قدر پاورفل سورہ ہے، اس قدر پاورفل سورہ ہے. اگر آپ یہ سورہ پڑھ کر دعا کریں گے تو خداوند متعال آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں کر سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے صدقے میں آپ مانگیں گے اور آپ کی دعا رد ہو جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. عزیزان محترم، یہ سورہ امام حسین بادشاہ کی فیوریٹ سورہ ہے، حسین ابن علی کی فیوریٹ سورہ ہے. اور حسین ابن علی اس سورہ کی کثرت کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے. اور وہ سورہ کون سی ہے؟ اور وہ سورہ توحید ہے، یعنی قل هو اللہ احد ہے. عزیزان محترم، اگر آپ عید الفطر کا چاند دے کر 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ کوئی بھی دعا کرتے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں، کیونکہ خدا اتنا کریم ہے کہ جس کے صدقے میں آپ مانگیں گے اور ہو ہی نہیں سکتا کہ خداوند متعال آپ کی دعا کو رد کر دیں گے. آپ 100 مرتبہ اس سورہ کو پڑھ کر اپنی حاجت کو طلب کریں، حسین ابن علی کا واسطہ دے کر دعا کریں، اس سورہ کا واسطہ دے کر دعا کریں تو آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہو سکتی. یہ عمل آپ نے عید الفطر کا چاند دیکھ کر آپ نے کرنا ہے. اور آپ نے عید الفطر کا چاند دے کر آپ نے شب عید الفطر آپ نے ایک یہ عمل کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نماز شکر پڑھنا ہے. آپ نے نیت اس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز شکر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں شب عید الفطر قربۃ الی اللہ. آپ نے بالکل نماز فجر کی طرح آپ نے 2 رکعت نماز شکر پڑھنی ہے اور خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے رمضان ہمیں صحت کے ساتھ ہمارا گزرا، آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی، ہم نے شب قدر کی عبادت کی، ہم اعتکاف میں بیٹھے، ہم نے روزے رکھے، ہم نے ذکر الہی کیا، ہم نے بہت ساری عبادات کی. وہ ساری عبادت ہم نے صحت کے ساتھ کی، تو تیرا شکر ہے پروردگار. ہماری دعا ہے کہ آئندہ سال بھی ہمارا ایسے ہی گزرے. اور آپ نے اتنی ساری ہماری مناجات پوری کی، اتنی ساری ہماری دعائیں قبول کی. پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. آپ نے یہ شکر ادا کرنا. اس کے بعد آپ نے شب عید الفطر آپ نے 2 رکعت نماز سلامتی امام زمانہ پڑھنی ہے اور اپنے نیت اس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز سلامتی امام زمانہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربۃ الی اللہ. بالکل نماز فجر کی طرح آپ نے پڑھنی ہے اور آپ نے دعا کرنی ہے خداوند متعال میرے وقت کے امام کا جز ظہور فرما دیجئے. میں یہ عید اکیلے کر رہی ہوں، اپنوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. پروردگار تو میرے وقت کے امام کا جز ظہور فرما دے. تو مسبب الاسباب ہے، تو قادر مطلق ہے. میں نیکسٹ ایئر اگلے سال میں یہ عید اپنے وقت کے امام کے ساتھ منانا چاہتی ہوں، کیونکہ اب میرے وقت کے امام پردے میں ہے، کیونکہ یہ عید میں اکیلے کر رہی ہوں. تو پروردگار میری یہی دعا ہے، میری یہی مناجات ہے، میرے وقت کے امام کا جز ظہور فرما دیجیے. آپ نے مناجات کرنی ہے اور آپ کی جو بھی کوئی حاجت ہے آپ نے امام زمانہ سے متوسل ہونا ہے. اور پروردگار میری اس دعا کو، میری اس حاجت کو پورا کر دیجیے وقت کے امام کے صدقے میں. آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے عید الفطر کے دن آپ نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں، جو آپ نے ساری عبادات کی اس کو قبول کروانے کے لیے آپ نے خداوند متعال سے وعدہ کرنا ہے کہ پروردگار میری ان ساری باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے. میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جو آپ کو ناپسند ہو، جیسا کہ کسی سے حسد کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا، غیبت کرنا. جو چیزیں خدا کو ناپسند ہے وہ آپ خداوند متعال کی بارگاہ میں آپ وعدہ کریں کہ میں یہ سب چھوڑ دوں گی. میری ان ساری عبادات کو، ان سارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے. آپ وعدہ کریں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو عبادت آپ نے کی اور آپ کی وہ قبول نہ ہو. اگر آپ کسی ایسی مشکل میں پڑ جائیں، کوئی آپ کو حل نظر نہ آ رہا ہو، آپ یقین کے ساتھ آپ عید الفطر کے دن آپ ان اعمال کو کر کے دیکھیں، اور جو بھی کوئی آپ کی حاجت ہوگی اس حاجت کو اپنے دل میں رکھ کر آپ ان اعمال کو کر کے دیکھیں، آپ کی ہر ایک حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ نے عید الفطر کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد آپ نے دعائے ندبہ کی تلاوت کرنی ہے، دعائے عہد کی تلاوت کرنی ہے جو کہ امام زمانہ کی یہ دعا ہے. اس کے بعد آپ نے سارا دن کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیونکہ زیادہ استغفار کرنے سے آپ کا غرور ٹوٹتا ہے اور غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے.
اب زیادہ سے زیادہ آپ نے استغفار کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ صلوات پڑھنی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. وہ 100 مرتبہ آپ نے صلوات پڑھ کر امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. اور آپ کی بڑی سے بڑی کوئی حاجت ہے وہ آپ نے امام زمانہ سے مانگنی ہے کہ مولا صلوات جو میں نے پڑھی ہے وہ آپ کی بارگاہ میں نے پیش کی، اس کے صدقے میں میری یہ حاجت کو پورا کر دیجیے، میری اس مسئلے کو حل کر دیجیے، میری اس مصیبت کو ختم کر دیجیے. انشاءاللہ آپ کی ہر ایک حاجت، آپ کی ہر ایک مراد آپ کو مل جائے گی. آپ کی خالی جھولیاں بھر دے گا خداوند متعال امام زمانہ کے صدقے میں اور امام حسین بادشاہ کے صدقے میں.